پاکستان میں حکومت آپ کی تھی، پرائم منسٹر آف پاکستان نواز شریف صاحب اس وقت کے پرائم منسٹر، فورن آفس بھی انہی کے پاس تھا، باضابطہ کوئی فورن منسٹر بھی نہیں تھا. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اسلام و فوبیا کو دنیا میں اجاگر کرنا، یو این میں جس طرح پرائم منسٹر نے اسپیچ کی، اپنے ہر فورم پہ کشمیر کی نمائندگی کرنا، یہ کمی تو پرائم منسٹر پوری کر رہے ہیں. اور کیا کریں پرائم منسٹر، اور کریں کیا؟ تجاویز کیا ہیں آپ کے پاس؟ جی میں تو آپ کے ناظرین کو یاد دلاؤں گا کہ ستمبر 2016 میں جب اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف یو این جنرل اسمبلی گئے تو انہوں نے اپنی تقریر میں برہان وانی کا نام لیا اور اس کی جو جدوجہد تھی اس کو سراہا اور کہا کہ ہم اس کے پیچھے کھڑے. اس کے بعد ایک میٹنگ ہوئی نیو یارک میں جس میں پاکستان کے جو سفارتکار وہاں کے ہیں، وزیر اعظم نواز شریف بھی اس میں موجود تھے، وزراء بھی موجود تھے. اور اس میٹنگ میں یہ ایک سینس آئی کہ پاکستان کو بہت زیادہ ضرورت ہے سفارتی سطح پر متحرک ہونے کی، اور پاکستان اس وقت آئسولیٹ اپنے آپ کو، ہم نے یہ محسوس کیا ہماری حکومت نے. تو میاں نواز شریف نے اس وقت کے جو حالات تھے ان کا ایک حقیقت پسندانہ اور بے لاگ تجزیہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک ہمارے اندر جو معاملات ہیں جہادی تنظیموں کے حوالے سے ان کو درست نہیں کرتے، اس کو کیے بغیر ہم اپنی کشمیر کی جنگ بھی نہیں لڑ سکتے. یہ جو معاملہ ہے یہ اب 2-2.5 سال بعد آیا پاکستان کے سامنے جب FATF میں امریکہ نے ہمارے خلاف اپلیکیشن ڈالی، اور اب جب کہ یہ ایک پالیسی بن گئی ہے کہ جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ FATF کی وجہ سے جو کنوکشنز بڑے سالوں سے نہیں ہوئی تھیں وہ بھی ہونا شروع ہو گئی. اس کے ساتھ ہی مختلف معاملات پہ پاکستان نے جو ایکشن شروع کیا. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو 2016 میں نواز شریف کی فورس سائٹ تھی کہ ہمیں کرنی ہے. آج ہم 4 سال کے ڈیلے سے اور بڑا نقصان اٹھانے کے بعد وہی کام کر رہے ہیں. جی ہاں، یہ تو دستگیر صاحب میں متفق ہوں آپ سے کہ یہ پالیسیاں جو ہیں بالآخر ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں کرنی پڑیں گی. دنیا میں آئسولیشن ہم نہیں چل سکتے، اور بلکہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کشمیر کا جو جہاد ہے اس کا اس طرح جس طرح پہلے ساتھ دیتے تھے وہ چھوڑ دیا ہم نے کرنا، اور میرا خیال ہے کہ وہ ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے تھے. لیکن اب میں آتا ہوں آپ سے، کوئی ڈومیسٹک ایشو ہے کہ یہ مولانا فضل الرحمان بڑے ناراض ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹوکن ساتھ دینے کے ماسوا نہ PMLN نہ PPP نے میرے آزادی مارچ کا ساتھ نہیں دیا. وہ جو ریبر کمیونٹی تھی وہ بھی ڈورمنٹ ہو چکی ہوئی ہے. اب مولانا تو بڑے مایوس ہیں، تو آیا اب وہ مہنگائی کے خلاف جو کہہ رہے ہیں اس پہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ جی PMLN اس کو لیڈ کرے گی. تو کیا ایسی پارٹی جس کے جو ریبر بھی اور جو صدر دونوں لنڈن میں موجود ہوں اور لیڈرشپ کی اکثریت جو ہے پابند سلاسل ہو، وہ کیسے لیڈ کر پائے گی ایسی موومنٹ کو؟ ایک، اور دوسرا یہ کہ آیا کوئی اپوزیشن کے درمیان کو جو وہ پیدا ہو گئے ہیں جو خلیج پیپلز پارٹی اور PMLN کے درمیان بھی اور مولانا کے ساتھ بھی، اس کو دور کرنے کے لیے کچھ صحیح کی جائے گی؟ جی ہم نے اس صحیح کا آغاز آپ دیکھیں گے اگلے چند دنوں میں مسلم لیگ نون کی طرف سے بڑے سنجیدہ رابطے ہوں گے JUIF یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ہم چونکہ ایوان میں مستقل طور پر موجود ہیں، ان سے گفتگو رہتی ہے، لیکن ان سے بھی ایک باقاعدہ گفتگو کرنی ہے. ایک نظامی صاحب جو ہمارا سمجھیں زخم ہے جو ہمیں 2014 میں دھرنے میں لگا تھا، جو PTI نے 126 دن کا دھرنا دیا، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ مثال قائم نہیں کرنی کہ ایک اجتماع کے نتیجے میں، اور خاص طور پہ وہ جو PTI کا دھرنا تھا جو پھر سرکاری، یہاں ہم نے ایک پریشر ضرور ڈالنا ہے حکومت کے اوپر کہ حکومت جو ہے وہ مستعفی ہو، اور کیونکہ ان سے پاکستان کی معیشت نہیں چل رہی. اگر یہ حکومت چلتی ہے تو معیشت نہیں چلے گی، اور معیشت نہیں چلے گی تو ریاست نہیں چل سکتی. تو ہم اس سٹیج پر آ گئے جب پاکستان کی اکنامک پالیسی بھی اور فورن پالیسی بھی ایک ایسے مفلوج پن کا شکار ہے جس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے. پاکستان کے رہنے والے جو ہیں، چاہے وہ کاشتکار ہیں یا صنعت کار ہیں، وہ تکلیف میں ہیں. اس کا جو شفاف ترین جمہوری طریقہ یہی ہے کہ ملک میں نئے صاف، شفاف اور مداخلت سے پاک انتخابات. IMF کا ساتھ ابھی ایک ہمارا ریویو پورا ہوا ہے تیسری ٹرانش کے لیے. دوسرا IMF نے تو بڑا اطمینان کا اظہار کیا، تو اب لگتا ہے کہ ہم IMF کو خوش کر رہے ہیں لیکن اپنے عوام کو ناراض کر رہے ہیں. اور آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ آئندہ
جو آنے والے ہفتے ہیں اس میں گیس اور بجلی کے جو نرخ زیادہ کرنے کا جو مطالبہ ہے IMF کا اس پہ ساتھ کہا جائے گا. دوسرا یہ ہے جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ ٹریلینز پہ چلا گیا ہوا ہے اور بڑی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے, اس کا کیا حال ہے؟ یعنی مجھے تو نظر آتا ہے کہ عوام کی مشکلات میں بجائے کمی ہونے کے مزید اضافہ ہوگا. جی تو یہی تو سوال ہے نا کہ اس حکومت کو اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی پڑے گی, اور یہ فی الحال تو نظر یہ آیا ہے کہ نظر ثانی کے قابل نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے پاکستان کی معیشت کو ایک نشہ لگا دیا ہے کہ 13.25% انٹرسٹ ریٹ کے اوپر جو ہاٹ منی پاکستان میں آ رہا ہے 3 مہینے کے ٹریجری بلز کے اوپر, اس کی وجہ سے اب یہ انہوں نے اپنے ہاتھ خود باندھ لیے ہیں کہ اگر وہ انٹرسٹ ریٹ کم کرتے ہیں تو پیسہ نکل جائے گا اور پاکستان کا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے جس پر وہ بہت زیادہ ناز کر رہے ہیں وہ دوبارہ خراب ہو جائے گا. ناظم صاحب ایشو یہ ہے کہ عوامی فلاح کا ہر معاشی اشاریہ 10 سال میں بدترین سطح پر ہے, چاہے وہ مہنگائی ہے, چاہے وہ امپلائمنٹ ہے, چاہے وہ ایگریکلچرل گروتھ ہے, چاہے وہ انڈسٹریل گروتھ ہے. ایک پورے پاکستان میں ملٹی کرائسس آیا ہوا ہے اکانومی کا, جو کہ اگر حکومت کا یہ خیال ہے کہ وہ صرف IMF کو خوش کرنے کے لیے بجلی اور گیس کے بل مزید بڑھا کر اپنا خسارہ کم کر لیں گے, وہ خسارہ کم نہیں ہو رہا. میں خود حیران ہوں ایک طالب علم ہونے کے ناطے کہ بجٹ کے وقت انہوں نے اپنا جو بجٹ کا خسارہ تھا وہ 7.2% ڈکلیئر کیا تھا, بعد میں انہوں نے کہا نہیں یہ 8.9% ہے, اور ابھی جب انہوں نے اپنی ڈیٹ اور فسکل پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے تو اس میں کہا نہیں اصل میں تو یہ 9.4% ہے, 3635 ارب روپے کا خسارہ پچھلے سال تھا. یہ اس طرح کے معاملات سے اگر مزید بوجھ ڈالیں گے تو پھر یہاں بریک اپ ہوگا. اب جو لوگ ہیں بجائے اپنے کاروبار کرنے کے وہ بند کریں گے, آلریڈی کر رہے ہیں. تو یہ IMF جو ہے اس کی جو تابع داری ہے وہ اس وقت پاکستان کے عوام کے ساتھ میں بڑے دکھ سے کہوں گا کہ ان کی دشمنی ہو رہی ہے. جی اچھا, آپ عوام کے مسائل کا ذکر کر رہے ہیں خرم صاحب, گو کے مسائل ہیں, گورننس کے بھی مسئلے ہیں, لیکن یہ جو نون لیگ کے مسائل ہیں ذرا اس سے متعلق بھی کوئی بتا دیں. کچھ مہینے پہلے تک آپ کے جو فالوور تھے ان کے پاس لائن تھی مجھے کیوں نکالا. آپ شہباز شریف صاحب بھی یہاں نہیں ہیں, نواز شریف صاحب بھی نہیں ہیں, کوئی لائن بھی نہیں ہے آپ کے فالوور کے پاس جس کو لے کے وہ فالو کریں آپ کو. یہ شہباز شریف صاحب کب واپس آ جائیں گے, اور اپوزیشن کے متحرک ہونے پہ اپوزیشن لیڈر کے بغیر کیسے اپوزیشن متحرک کیسے ہو سکتی ہے؟ جی ہم بڑی قوی امید کر رہے ہیں کہ اس مہینے کے آخر یا اگلے مہینے کے آغاز میں مارچ میں شہباز شریف واپس آئیں گے, اور پارلیمان میں اور پارلیمان سے باہر بھی اپوزیشن کی جو قیادت ہے وہ بڑے بھرپور طریقے سے کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو فالوورز ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے ایک خون اور اندھیرے میں ڈوبے ہوئے پاکستان, جہاں لوڈ شیڈنگ تھی, جہاں دہشت گردی تھی, جہاں معاشی قزاز بازاری تھی, اس خون اور اندھیرے میں ڈوبے ہوئے پاکستان کو روشن اور پرامن ہوتے ہوئے دیکھا ہے نواز شریف کے ہاتھوں. ہمارے پاس یہ ایک واضح پرفارمنس ہے کہ جب ہم نے حکومت چھوڑی تو پاکستان میں مہنگائی کی شرح 3.9% تھی, آج 14.6% ہے. تو اور میں نے خود جا کر چیک کیا ایک طالب علم ہونے کے ناطے کہ جس مہینے ہماری حکومت ختم ہوئی اس مہینے کیا نمبرز تھے, تو اس مہینے عباسی صاحب پاکستان میں اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی 1% تھی, آج 20% ہے. تو یہ جو لوگوں نے پاکستان کے عوام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ جس حکومت کو معاشیات کو مینج کرنا آتا ہے اس کے دور میں کیا ہوتا ہے, اس دور میں بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھتی, گیس کی قیمتیں نہیں بڑھتی, اور کوشش یہی کی جاتی ہے کہ عوام کو میکسیمم ریلیف دیا جائے. انہی عوام نے مسلم لیگ نون کے دور میں 62 روپے پیٹرول بھی دیکھا ہے, جو اب ایک خواب لگتا ہے کہ کبھی یہ بھی تھا. تو یہ جو پرفارمنس ہے وہ ہمارے پاس ہے, اور یہ ہمارا جو عزم ہے, جس طرح میں نے کہا ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ اجتماع یا جتھوں کے نتیجے میں حکومتیں نہیں بدلیں گی. یہ ایک ارتقا ہوا ہے مسلم لیگ نون کا, اور انشاءاللہ جو جمہوریت سے ہماری کمٹمنٹ ہے وہ بھی قائم ہے, ہماری معاشی پرفارمنس بھی قائم ہے, اسی کی بنیاد پہ ہم کھڑے ہیں. اس کا مطلب ہے پارلیمانی ذرائع سے سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے اس کو فارغ کرنا چاہیے. ایک تو یہ پوائنٹ آف ویو بھی ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت اپنے کیا کہتے ہیں نااہلی اور پور گورننس اور اکانومی کی پور مینجمنٹ کے ذریعے اپنے بوجھ تلے خود گر جائے گی. لیکن اس کی ایک جھلک تھوڑی سی نظر آئی جب چودھری برادران نے کوئی علم بغاوت بلند کیا, لیکن پھر وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی PTI کی حکومت کو اندرونی کو خطرہ ہے کوئی کسی طرف؟ جی انہیں خطرہ
وہ اپنی پرفارمنس سے ہی رہے گا کہ جب پاکستان کے عوام چیخ رہے ہیں مزید چیخیں گے تو وہ تمام پارٹیاں اگر ان کے بھی ووٹرز ہیں ان کے بھی جب ان کو یہی پیغام آئے گا کہ یہ حکومت جو ہے سخت ترین طور پر آلریڈی غیر مقبول ہو چکی ہے، تو میرے خیال میں جو ہم نے جنوری کے آغاز میں دیکھا تھا وہ ایک ٹریلر تھا، انشاءاللہ پوری فلم بھی چلے گی۔ جی نظامی صاحب لاسٹ کویسچن ہے۔ مریم نواز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کل 18 کو ان کی تاریخ ہے، اور اگر ان کو باہر جانے کی اجازت مل جاتی ہے تو شہباز شریف واپس آ جائیں گے، وہ ضرورت دیگر شاید مزید تاخیر ہو جائے۔ نہیں شہباز صاحب، اب جس طرح پہلے ایک سوچ تھی کہ میاں صاحب نے کچھ دیر تاخیر کی اپنے پروسیجر میں جو ان کا دل کے پروسیجرز ہونے ہیں، لیکن اب وہ اس میں آگے جا رہے ہیں۔ اگر تو جس طرح ہمیں امید ہے، ہم نے عدالتوں سے ہی ہمیشہ ریلیف مانگا ہے، اگر کل ریلیف ملتا ہے تو محترمہ مریم نواز صاحبہ تشریف لے جائیں گی۔ ادروائز شہباز صاحب نے تو واپس آنا ہے، کیونکہ یہاں معاملات جو ہیں وہ ملک کے معیشت کے خارجہ پالیسی کے خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، نظامی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ شہباز شریف صاحب نے واپس آنا ہے، لیکن کب، یہ سوال ابھی تک باقی ہے۔